ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. اے لوگو، اللہ کی زمین میں سے حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائیوں کا اور فحش گوئی کا، فحش کاموں کا، اور یہ کہ تم اللہ کے خلاف ایسی باتیں بکتے رہو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ نے جو 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ کے اندر، اور ان سے جو ان کی محبت اور عقیدت تھی اس کو واضح کیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ان بتوں کے نام پر، اپنے معبودان باطلہ کے نام پر جو جانور، جو سانڈ اور جو بکرے اور جو بیل، گائے، بھینس، جو کچھ بھی وہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے چھوڑتے تھے، ان کو کھانا ان کو حرام سمجھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ یعنی یہ اعتقاد اور عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اب یہ جانور بھگوان کا ہوا جانور، یہ معبود کا جانور ہو گیا، یہ خدا کا جانور ہو گیا، اب اس کو کھانا حرام ہو گیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پاکیزہ اور حلال مال کھاؤ۔ بھائی اللہ نے جس کو حلال کیا ہے تم کون ہوتے ہو اس کو حرام بنانے والے؟ دو سوال ہیں یہاں پہ۔ ایک تو حلال کی وضاحت کر دی اللہ نے، حرام کی وضاحت کر دی اللہ نے، اور حلال اور حرام کے جو بیچ میں جو چیزیں ہوگی وہ مشتبہ ہیں، تو اس کے متعلق علماء سے پوچھے، علماء جو فتویٰ دے اس کے اوپر عمل کرے، کہ بھئی جس کا حکم نہیں معلوم حلال ہے یا حرام ہے تو اس کا حکم علماء کرام بتائیں گے، لیکن جو واضح انداز سے حلال کہا ہے اس کو کھاؤ، جو واضح انداز سے حرام کہا ہے اس کو مت کھاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حلال مال کھانے کے لیے فرمایا، اس لیے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بتوں کے نام پر جو سانڈ چھوڑے تھے اس کو کھانا حرام سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ یعنی اس کو کھانا حرام سمجھتے تھے، اس کی تعظیم اور تکریم ایسی کرتے تھے کہ اس کو اپنے ذریعے نجات سمجھتے تھے۔ کسی بتوں کے نام پر کسی بھی جانور کو چھوڑ دینا، چھوڑنے کا مطلب سمجھ گئے نا بھائی؟ چھوڑنے کا مطلب اس کے گلے میں بھگوان کی رسی ڈال دینا، معبودان باطل اور بتوں کے نام کی پاٹی ڈال دینا، اور اب وہ کہیں پر بھی پھرے گا اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، اس کو کوئی کاٹے گا نہیں، وہ حرام ہو گیا، وہ بھگوان کے نام پر ہو گیا، جس کو چڑھاوا چڑھانا بھی کہتے ہیں، سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں مشرکین مکہ کی، اس کی طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو جانور کو اللہ نے حلال قرار دیا، تمام بیل حلال، تمام بھینس حلال، تمام بکرے حلال، تمام بکریاں حلال، بھیڑ حلال، اونٹ حلال، سب حلال ہے، وہ بھی حلال ہے جس کا میں نام نہیں لے رہا، سب حلال ہے، تم کون ہوتے ہو اس کو حرام بنانے والے؟ چاہے کسی بھی وجہ سے ہو تم اس کو حرام نہیں بنا سکتے۔
بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز یہ دوسری بات ان کا جو چھوڑنا تھا جانور وہ اس اعتقاد سے چھوڑتے تھے کہ یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا. کیا ہوگا؟ ذریعہ نجات ہوگا. یہ ہماری سفارش کرے گا. کیا کرے گا؟ یہ ہماری سفارش کرے گا. یعنی گناہوں میں اتنا آگے نکل گئے تھے کہ ان کا پورا کی پوری محبت اور عقیدت اللہ سے ہٹ کر انہی بتوں کے ساتھ لگ گئی تھی. اب ان بتوں کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہوتا یہ کر گزرتے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے خود مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں کی شخصیت پسندی، شخصیت پرستی، یعنی کسی بڑے بزرگ کی بولو یا کسی بڑے اللہ کے ولی کی بولو، اتنی محبت میں یہ ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں حقیقی اللہ کی محبت نظر نہیں آتی. پھر وہ بزرگ چاہے ان کو جو عمل کرنے کے لیے بولو وہ کر گزرتے ہیں. کیوں؟ وہ بزرگ کے اندر نجات حاصل کر، نجات دیکھتے ہیں. ان کو کیا لگتا ہے یہ بزرگ ہم کو مل گئے، ہم جنتی ہو گئے. میں نے گزشتہ چند دن پہلے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک گاڑی میں جا رہے تھے، کچھ مستورات تھے، مرد حضرات تھے، مجھے بھی جانا ہوا لفٹ لے کر. تو وہاں پر اس خاتون نے، بوڑھی خاتون تھی، اس نے بتائی کہ مجھ کو ایک بابا نے تعویذ دیے، میں مر کے قبر میں لے کے جاؤں گی تو مجھ کو سوالات نہیں ہوں گے. وہ تعویذ میں کر اپنے پاس ہے، مجھے کوئی سوال نہیں ہوگا، میں بغیر حساب کے جنت میں جانے والی. ایسا وہ بابا نے مجھے تعویذ دی ہے. ابھی دیکھو یہ مسلمان معاشرہ ہے. یہ مسلمان معاشرے کی حالت ایسی ہے کہ آج صرف کیا ہے، فری میں جنت چاہیے سب کو. کیا چاہیے؟ فری میں چھو 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 منتر کر دیے تو جنت مل جانا، ایسا لگ رہا ہے لوگوں کو. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہو. ہاں ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں ایسے ہی یوں ہی پیدا کیا گیا ہے، تم پر کوئی آزمائش نہیں آئیں گے، تم کو جھنجھوڑا نہیں جائے گا. زلزلوا زلزالا شدیدا فرمایا، تمہیں بڑا سخت جھنجھوڑا جائے گا کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو بڑا سخت جھنجھوڑا گیا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جو جنگیں ہیں ذرا غور سے دیکھو، کیسا ان کو پرکھا گیا ہے، کیسا ان کو آزمایا گیا ہے. سب طرف سے دشمن ان پر ٹوٹ پڑے ہیں لیکن اللہ سے ذرہ برابر بھی یقین ان کا ہٹ نہیں رہا ہے. یہ صحابہ کا ایمان کو ایسا ان کو مضبوط، زلزلوا زلزالا شدیدا، ایسا جھنجھوڑ دیا گیا تھا ان کو. ایسی جھنجھوڑنے کی حالت میں بھی وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے. آج ہم کیا ہیں؟ آج اگر کسی نے کچھ غلط بات بولی تو فوراً مصعب ایسا ہے کیا اسلام میں؟ فوراً شک ہونے لگتا ہے خود کچھ. ان لوگ مصعب کو سوال پوچھتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ غلط ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، بس اس میں پوچھنے والی کوئی بات ہی نہیں. میرے اللہ نے فرمایا بات ختم ہو گئی، نبی نے فرمایا بات ختم ہو گئی. اب اس میں شک کی گنجائش کہاں سے آ گئی کہ میں پوچھوں آ کر؟ بہرحال حلال طیبہ، پاکیزہ رزق جو ہے انسان کے لیے، رزق کا پاکیزہ ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسان کے کھانے کا. جیسے انسان کھاتا ہے حلال تو اس کے اعمال میں انسان کے رزق حلال کا بڑا دخل ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھو، انسان کے اعمال میں انسان کے رزق کا بڑا دخل ہوتا ہے، بہت زیادہ دخل. جیسے پیٹرول کا دخل ہوتا ہے گاڑی کے چلنے میں، اگر تھوڑا بھی اوریجنل کے بغیر ڈپلیکیٹ پیٹرول آ جائے تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے، انجن کو بھی خراب کر دیتی ہے، چالو بھی نہیں ہوتی جلدی. اگر ہو بھی گئی تو آواز زیادہ کرتی. پیٹرول کی جگہ راکٹ اگر آ گیا تو آواز زیادہ کرتی. تو پیور اگر ہوگا تو گاڑی بھی صاف چلے گی. تو انسان کے اعمال جو ہیں، روزمرہ کے اعمال، اس پر انسان کے کمائے ہوئے رزق کا بڑا اثر ہوتا ہے. اگر کوئی آج حرام مال کما رہا ہے، چاہے روزانہ 10,000 روپے کمائے، لیکن یاد رکھے اگر اس حرام مال سے وہ پروان چڑھ رہا ہے یا اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے تو آگے چل کر اس بات کا کبھی اندیشہ ہے بلکہ یقین ہے کہ وہ اولاد نافرمان نکلے گی.
وہ اولاد دیندار نہیں بے دین ہو جائے گی، وہ اولاد کفر کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بچپن سے ہی حرام کا مال جا چکا ہے، اس کی پرورش ہی حرام مال سے ہوئی، اس کو پھر ماں باپ قرآن حدیث ایمان اللہ رسول کچھ نہیں معلوم۔ آپ دیکھ لیجیے ممبئی پونا بڑے بڑے دلی وغیرہ کے علاقے میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں مسلمان سمجھے جانے والے، ان کا جو اگر کاروبار حرام ہے تو ان کے بچے بھی ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتے نظر آئیں گے، آپ کیا ہوں گے؟ گانے گاتے ہوئے نظر آئیں گے، سنگر بن رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ڈانس سیکھ رہے ہیں۔ کیا سیکھ رہے ہیں؟ تو ڈانس سیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کی پرورش ہی حرام مال سے ہوئی ہے۔ تو حلال مال کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اگر ہمارا مال حلال ہوگا، کیا ہوگا؟ حلال مال سے ہم کھانا کھا رہے ہوں گے، حلال مال کا پانی پی رہے ہوں گے، حلال مال بچوں کو اولاد کو کھلا رہے ہوں گے، تو یاد رکھیں وہ بچوں میں بھی اور ہمارے اندر بھی ایمان کا وہ نور آئے گا کہ وہ ایمان اور حلال مال کا نور اس کو اعمال پہ کھڑا کرے گا، اس کو خود بخود نماز پڑھنے کی اندر سے جذبہ پیدا ہوگا، اذان سنتے خود بخود اس کے اندر اثر ہونے لگے گا، اللہ کی یاد آئے گی۔ کیوں؟ اس کا جو اندر جو ہے وہ حلال گیا ہوا ہے۔ اور اگر حرام چلا جائے، کیا مول صاحب نماز میں دل نہیں لگا، اذان دے کے تو بھاگنا دل ہو رہا، کیوں؟ وہ تو شیطان کے نقشے قدم پر چل رہے نا بھائی۔ شیطان اذان کو دیکھ سن کے کون بھاگتا؟ شیطان ہی بھاگتا۔ جو شیطان کے نقشے قدم پر چلے گا وہ بھی شیطان جدھر بھاگنے بولا ادھر بھاگتا ہو۔ اور اگر جو نبی کے نقشے قدم پر چلے گا وہ اذان ہونے سے پہلے مسجد میں لے کر آئے گا، اذان ہونے سے پہلے۔ اس کو فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو۔ شیطان کے نقشے قدم سے کیا مراد ہے؟ وہ مفسرین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر کے جو بھی چیز ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوگی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو بھی اللہ کے خلاف ہوگا کام، نبی کے خلاف ہوگا جو بھی، وہ تمام کام شیطان کے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے گزشتہ کل بتلایا کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ سے؟ کہ میں تیرے بندوں کو فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَكَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بھی ضرور تیرے بندوں کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا، ان کے نیکی کے بیچ میں آؤں گا، بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ فرمایا، قاعدہ کس کو بولتے ہیں؟ قاعدے میں بیٹھنا بولتے کہ نہیں؟ اسی سے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ۔ اللہ سے یہ کیا بول رہا معلوم ہے ہونے شیطان؟ اے میرے رب، اے اللہ، میں تیرے نیک بندوں کے راستے پہ، سیدھے راستے میں میں ضرور بھی ضرور آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ ایسا جو بھی سیدھے راستے میں آئے گا میں ان کے سامنے بیٹھ جاؤں گا اور ان کو کیا کروں گا؟ یہ غلط راستہ ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، ان کو گمراہ کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، ان کے چاروں طرف سے حملہ کروں گا ان کو، تیرے نیک بندوں گمراہ کرنے کے لیے ہر طرف سے ان پر اٹیک کروں گا، ذہنی طور پر اٹیک کروں گا، ماحول کے طور پر اٹیک کروں گا، ان کے روزمرہ کی تجارت کے ذریعے سے ان پر اٹیک کروں گا، ان کے رشتہ داروں کے ذریعے سے ان پر کیا کروں گا؟ اٹیک کا مطلب ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کئی لوگ ہیں جو ماحول کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، کئی لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ کیوں؟ اس کے دوستوں کی جو لت تھی وہ گندی تھی، ان کے ساتھ ہو لیا وہ بھی گندا ہو گیا۔ شرابی دوستانہ تھا یہ بھی شرابی بن گیا، جواری دوستانہ تھا یہ بھی جواری بن گیا، ہے نا؟ حرام کمانے والے دوست تھے، اس کو بھی حرام کے اندر گھسیٹ کے لے گئے، وہ بھی حرام کمانے والا بن گیا۔ تو بعض دفعہ انسان کے خود کے قریبی لوگوں کو ذریعہ بنا کر شیطان اس کو بہکا دیتا ہے، اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ اس کے خود کے
اس کے خود کے دوست احباب اور روزمرہ کی تجارت کے اندر ایسی چیزیں ڈال دیتا ہے تو اس کو لالچ آنے لگتی ہے کمانے کی اور اس کے اندر آگے بڑھنے کی، تو وہ سود سے پیسے 2%، 10% سے اپنا پیسہ گھما کر اپنی بلڈنگیں کھڑی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی طریقے سے شیطان اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ دکاندار کو کاٹا مارنے پر مجبور کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے پر کیا کرتا ہے، اس کو اس کی لالچ دلاتا ہے۔ ہر طریقے سے عالم ہو تو عالمانہ انداز، عابد ہو عابدانہ انداز، ساتھی ہو ساتھیانہ انداز سے، بیوی ہو عورتوں کے انداز سے، شوہر ہے تو اس کو الگ انداز سے، ہر ایک کے جو ذہنی طور پر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ جو جن ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے، انسان کی نسوں کے اندر دوڑتا ہے۔ کس کے اندر؟ خون کی طرح جنبش کرتا ہے وہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں ایک طرف سے شیطان برائی ڈالتا رہتا ہے اور ایک طرف سے فرشتہ اچھائی ڈالتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر چوائس کا مسئلہ آتا ہے، انتخاب کا مسئلہ آتا ہے کہ شیطان تو کہہ رہا ہے کہ یہ سود کے پیسے لے لے، تیرے لیے بہت فائدہ ہے، سال کے بعد بھرنا ہے، اتنا 2% ہے، لے لے، بچت گھر میں بھیج اپنے گھر والی کو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیا ہے اس کو اتنے تو بھرنا ہے، آن لائن بھرنا ہے، جانا بھی نہیں ہے ایک مرتبہ گئے تو، اور پھر سال کو سال پیسے بڑھیں گے، آج 20 ملے تو بعد میں 40، 70 لاکھ، 1.5 لاکھ ملیں گے۔ اس طرح سے شیطان دل کے اندر وساوس ڈالتا ہے اور ایک فرشتہ ادھر سے کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، یہ تیرے نبی نے منع فرمایا ہے، اس کے مضر اثرات فرشتہ بتاتا ہے، اور ادھر اس گناہ کے غلط ناجائز فائدے بتانا شروع کرتا ہے۔ یہاں پر انسان کے امتحان ہوتا ہے، اس کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، اس کے انتخاب کے اوپر، اور 2 چیزوں کے اندر اس کو کیا کرنا ہے، ایک کو چننا ہے۔ تو ایسے وقت میں شیطان انسان کو اختیار ہے، وہ تو یا تو فرشتے کی طرف ہو جائے یا تو شیطان کی طرف ہو جائے۔ جو شیطان کی طرف ہو گیا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ایسے لوگوں کو اللہ فرما رہے کہ تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات میں نے عرض کی، اصل میں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وہ جامع آیت کریمہ ہے کہ اس کے اندر تمام تر گناہ شامل ہیں، خطوات میں ہر گناہ شامل ہے، جو ذرہ رتی برابر بھی جو گناہ ہے وہ بھی خطوات میں شامل ہے۔ کیوں؟ انسان جس کی پیروی کر رہا ہے وہ شیطان ہے، تو اس کو فرمایا تبعون کیسے کس کو ہے؟ تبعون جو اصل میں ہے نا، نقش قدم کو سمجھنے کے لیے ایک لغت میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تبعون کس کو کہتے ہیں؟ تبعون کہتے ہیں بھیڑ کے چھوٹے بچے کو۔ عربی میں بھیڑ ہوتا ہے نا، بھیڑی، بھیڑ ہوتے ہیں نا، بھیڑ، ہاں اس کے بھیڑی یا نہیں، بھیڑ کا جو سب میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں تبعون کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تبعون۔ اس کا مطلب ہے نا پیچھے پیچھے چلنا۔ بھیڑ کو دیکھیں آپ، کتنے بھی بھیڑ ہوتے ہیں وہ نیچے منڈی ڈال کے آگے والا جدھر جا رہے سب ادھر ہی جا رہے، آگے والا اگر کھائی میں گر رہے تو سب جا کے کیا کریں گے؟ کھائی میں گریں گے، ادھر ادھر کچھ نہیں دیکھتے ہو، بس نیچے دیکھے سامنے والا جدھر جا رہا ہے ادھر چلے۔ تو عربی کا یہ لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے تبعون کا لفظ وَلَا تَتَّبِعُوا یہ جو فرمایا اسی لیے کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے نا اس کو ادھر ادھر کا کچھ سنائی نہیں دیتا، کیونکہ شیطان کھائی میں جا کر گرتا ہے تو یہ بھی شیطان کے پیچھے 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 جا کر خود بھی کیا کرتا ہے؟ کھائی میں گر جاتا ہے۔ تو تم ایسی کی پیروی مت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اتباع نبوی، نبی کی پیروی کرو، اس لیے کہ تم نبی کے نقش قدم پر چلو گے تو نبی کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ نبی کہاں ہیں؟ سیدھے راستے پر۔ لے کر جانے والا جہاں جائے گا، پیچھے ٹراویلز کے اندر بیٹھنے والے وہیں پر پہنچیں گے۔ تو چلانے والا کون کہاں کا ہو؟ بھائی جانے والی گاڑی جنت میں ہو تو اسی میں بیٹھنا ہے۔ تھوڑے مشکلات آئیں گے، ہوگا اے سی نہیں ہوگی گاڑی میں، ذرا ہے نا، سلیپر نہیں ہوگی، سیٹنگ ہوگی، تھوڑے مشکلات آئیں گے، کیونکہ یہ دارالامتحان ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا
امتحان ہے، یہاں پر آزمایا جائے گا ہر طرح سے، لیکن آخری منزل تو کیا ہے بھائی؟ جنت ہے۔ ایمان والا تو جنت میں ہی جائے گا۔ اچھا، یہ جو ہے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنے کے لیے فرمایا، اور اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے اس کی دشمنی کی وضاحت کی۔ تو یہ جو شیطان ہے تو ہمارا ازلی دشمن ہے۔ کہاں سے؟ ازل سے دشمن ہے، جنت سے یہ ہمارا دشمن بن کر آیا ہے۔ اس نے اللہ کے سامنے قسمیں کھائی ہے ہم کو گمراہ کرنے کی، ہے نا؟ تو یہ تو ہمارا کھلا دشمن ہے۔ تو ایک بیوقوف ہی ہوگا کہ جس کو دشمن معلوم بھی ہے پھر بھی دشمن کے جیسا کر رہا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے بھائی؟ ایک بندے کو معلوم ہے کہ وہ کمرے میں سانپ ہے، پھر بھی جا کے رہ رہے بولے تو بیوقوف ہے بولیں گے۔ معلوم ہے اندر سانپ ہے، ڈسے گا اس کو، مرے گا، تو بھی سن رہا نہیں، تو بیوقوف بولے گے نہیں بولیں گے لوگ؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، اور ہم دشمن جو ہو ہم تو جیسا بول رہا ہے ویسا، تو یہ بیوقوف والی علامت ہے۔ اس لیے فرمایا دشمن کی وضاحت کر دی۔ کل کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے، شیطان نے بہکایا، کیا کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کہا تھا کہ انہ لکم عدو مبین، تمہارا کھلا دشمن ہے، تم سنے کہاں پر؟ تم تو اسی کی پیروی کرتے رہے۔ انما کیا ہے پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ یأمرکم بالسوء والفحشاء، تم کو برائی کا اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ شیطان کا کام ہی ہے، تم کو کیا کرے گا؟ وہ برائی کی طرف بلائے گا اور بے حیائی کی طرف بلائے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان چاہتا یہ ہے کہ تم اللہ کے خلاف ایسی باتیں بول دو جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ اللہ کے خلاف، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں تم بولو گے کہ جس سے جس کو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق کھانے کمانے کی تلقین فرمائی، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنے کی، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ شیطان اس کا کام ہی برائی کی طرف بلانا ہے اور بے حیائی کی طرف بلانا ہے۔ دیکھو قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، یہ پوری ایک آیت کریمہ ذکر فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کو سجا کر سنوار کر پیش کیا جائے گا دنیا میں۔ سمجھ میں آ رہی؟ میں نے بتایا نا بھائی، دنیا اتنا سج سنور کے اللہ تعالیٰ یا دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا شیطان کہ جس سے وہ دنیا کے جال میں پھنس جائے گا۔ کیا کرے گا؟ اس کے جال میں پھنس جائے گا۔ ایسے وقت میں قرآنی تعلیمات ہی ہمارے لیے سب سے ضروری اکسیر ہوگی کہ اسی سے ہم ان گمراہی کی اور تمام تر ضلالت کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یہ جو مایا جال ہوتی ہے دنیا، یہ جو جال ہمارے سامنے خواہشات کا ڈالا گیا ہے، اس جال سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے قرآن مقدس کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں ہوگی، ہمیں کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ آپ نے وہ روایت سنی ہوگی کہ جنت کو ڈھانپا گیا ہے، کس سے؟ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے جنت کو ڈھانکا گیا ہے، اور جہنم کو ڈھانکا گیا ہے خواہشات سے، لذتوں سے، ہے نا بھائی؟ اب دنیا کے اندر جو انسان لذتوں اور خواہشات میں لگے گا وہ چیز ہٹ جائے گی تو کیا ہے اس کے نیچے؟ لذتوں اور خواہشات کے نیچے جہنم ہے۔ اور جو مصائب میں پریشانیوں میں رہے گا، یعنی اللہ کے حکم پر چلنے میں جو حالات اس کے اوپر آئیں گے، اس کی خواہشات کو مارنا اس کے لیے آئے گا، اس کے دل کی تمناؤں کا گلا گھونٹنا اس کو آئے گا۔ یہ جو حالات آئیں گے اللہ کے حکم کی وجہ سے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کے لیے اس پر حالات آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھے یہ حالات ہی تو ہیں جس سے جنت کو ڈھانپا گیا ہے۔ یہ حالات جیسی ہٹا دو تو جنت تمہاری منتظر ہے، جنت تمہاری کیا ہے؟ انتظار کر رہی ہے۔ اب انسان ہے کہ یا تو دنیاوی لذتوں، چھوٹی تھوڑی سی لذتوں کے لیے انسان جہنم کو اختیار کر لے، یا تھوڑی سے حالات اور مصائب کی وجہ سے جنت کو حاصل کر لے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ دوسری بات، بالسوء والفحشاء، بے حیائی اور بری باتوں کا حکم کرتا ہے۔ حکم کا مطلب یہ تو نہیں ہے، حکم کا مطلب کیا ہے؟ ذرا پانی لاؤ، یہ حکم ہوا۔
کیا ہوا ہے؟ پانی لاؤ، کھانا لاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ حکم ہوا۔ اب ہمارے پاس آگے شیطان تو یہ نہیں بولتا نا صاحب چلو ٹی وی دیکھیں گے، ٹی وی دیکھو جاؤ، یہ حکم آپ کا حکم میرے آقا بول کے جا کے ٹی وی دیکھتے کیا؟ شراب پیو جا کے، ہو ٹھیک ہے آپ نے بولے جا کے، حکم تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ نے استعمال فرمایا حکم کا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شیطان، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تھا تو شیطان اندر جھانک کے دیکھا تھا آدم علیہ السلام، کہ شیطان بھی انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یہ جو جنات لگتے ہیں نا اثرات ہوتے ہیں، یہ خون کے اندر آتا ہے، وہ اسی لیے اثرات ہوتے ہیں۔ جب جنات ہمارے خون کے اندر پوری طرح آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ میں نہیں کھاؤں گا کر کے بولتا ہے نا، وہ جب ہمارے خون میں رہتا ہے تب جا کر ہم پوری باڈی پہ کنٹرول کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے خون میں آتا ہے تب جا کے وہ پوری باڈی پہ کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ پوری باڈی خون سے ہی کنٹرول میں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ جو اب آتے نہیں کہ جس میں جنات گھس کے آیا، بولے تو ایسے کر رہا تھا، انہیں ایسے باتیں کر رہا تھا، ارے یہ تو وہی آدم وہی ہیں، یہ مصطفیٰ وہی ہیں، انہوں کیسا باتیں کریں؟ لیکن وہ جنات آیا تو کہاں سے آیا تھا؟ انہیں خون کے اندر سرایت کر گیا تھا انہیں پورے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ شیاطین انسان کی خون کے اندر جو نسلوں میں جو خون کی گردش کرتی ہے ایسی یہ گردش کرتے ہیں۔ ایسا میں تو وہ اس کے ذریعے سے وہ گناہوں کی طرف اور دل میں وسوسوں کے ذریعے سے، کالج کے سامنے سے جا رہے ہیں فوراً شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، تھوڑا اٹھا کے دیکھ، بہت خوبصورت ہے، تھوڑا اٹھا کے دیکھ، خالی ایک نظر، پہلی نظر معاف کر کے آپ تو چالو ہے لوگوں میں بد نظری کرنے میں، پہلی نظر معاف ہے۔ کون بول دیے کہ کیا بول دیے کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن پہلی نظر گری، بولے میں چھپایا، بولے اور معاف ہے بول کے ایک مرتبہ دیکھا، بولے پہلی نظر دیکھا، معاف ہے نا، بولے پہلی نظر۔ ارے اللہ کے بندے، وہ پہلی نظر معاف نہیں ہے، اگر اچانک تیری نظر گر جائے تو فوراً ہٹا دے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کرے، کیونکہ گناہ جو ہے نا، جب انسان کسی گناہ کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کے دل میں وہ گھر کر جاتا ہے، اگر اس کے بارے میں سوچے گا تو وہ زنا تک لے جائے گا۔ کیا کرے گا؟ پہلی نظر گر گئی، اچانک ہٹا دی، اللہ استغفر اللہ پڑھ لے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن جیسی ہی دوسری نگاہ ڈالے تو آپ نے زنا کیا، آپ نے کیا کیا؟ زنا کیا۔ تو شیطان ہے نا ہر جگہ ہم کو ایسا پیش کرے گا، وساوس ڈالے گا، عین وقت پہ آ کر وہ ہم پر حملہ کرے گا، ہم وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا ہمارے، اور ہم گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس لیے تو اللہ نے اپنی صفتیں کیا فرمائی؟ غفار، رحمان، تواب، رحیم، یہ ساری صفتیں اللہ کی کیوں ہیں؟ معلوم ہے کہ یہ انسان ہے، گناہوں اور نیکیوں کا پتلا ہے، بدی اور اچھائی دونوں اس کے اندر موجود ہیں، تو کبھی برائی غالب آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے، ہے نا؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور یہ بات بھی کہ تم کہو اللہ کے خلاف ایسی باتیں جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو پیروی کرتے ہیں اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے۔ جب مشرکین مکہ سے کہا جاتا کہ بھائی دیکھو قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے تو اس کی پیروی کرو، یہ کیا بتوں کی پیروی کر رہے ہیں، یہ کیا تمہارے باپ داداؤں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، بتوں کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو وہ فرماتے بل نتبع ما الفینا علی آبانا، بلکہ ہم اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں اور پروجوں کو دیکھا ہے، باپ داداؤں کو دیکھا ہے، جس پہ کرتے ہوئے باپ داداؤں کو دیکھا ہم وہی کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے آج تو ماشاءاللہ ایک باپ آتا ہے تو بیٹا کر انگلی پکڑ کے ساتھ میں مسجد میں آتا ہے، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے باپ کے ساتھ مسجد میں آیا ہے، اس کے باپ کے چلے جانے کے بعد یا اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسجد میں آئے گا، کیونکہ باپ مسجد میں لے کر آتا۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے باپ دادا تو بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو یہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو، اپنے پوروجوں کو، اپنے پرانوں کو کس حالت میں دیکھا تھا؟ پوجا پاٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا ہم بھی وہی کریں گے۔ جبکہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو آسمان سے اللہ نے اتاری ہے، یعنی قرآن مقدس ہے، اسلام ہے، دین ہے،
اولو کان آباؤہم، یہاں تک کہ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کوئی سی چیز کو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی دو چیز ایسی ہیں کہ جو کسی چیز کو سمجھنے نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ہدایت کے ہیں، یعنی یہ لوگ اپنے باپ داداؤں کی ایسی پیروی کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان کے باپ داداؤں میں عقل نہیں تھی، یہ حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں تھی اور وہ سیدھے راستے پر بھی نہیں تھے، پھر بھی وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ آج کل جو بہت سارے لوگ الگ الگ فرقے بن گئے اور الگ الگ لوگ ایسے آئے ہیں جو کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی عیسیٰ مسیح کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدوی کا دعویٰ کر رہا ہے نا، شکیل بن حنیف جیسے کھنڈی ور ہو گئے والے ہیں، تو بعض لوگ ان کی بھی پیروی کر رہے ہیں، جبکہ بھائی تقلید جس کی جاتی ہے اس کے اندر عقل بھی ہونا چاہیے اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہونا چاہیے، اور یہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ وہ لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ ہی وہ کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ تو یہ چیز ہے، آئندہ کل ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ تقلید کس کو کہتے ہیں، ہمیں کون سے شخص کی پیروی کرنی چاہیے، کس چیز میں ہمیں پیروی کرنی چاہیے، کہ ہر بات میں ہم تقلید کریں یا کس چیز میں نہ کریں۔ ایسے ہی کیونکہ بہت سارے انبیاء کرام نے اپنے ہی باپ دادا یعنی انبیاء کے طرز پر چلے، تو ان کا دونوں کا تعلق ایک ہے یا الگ ہے، اس ساری چیزوں پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وعلی آل محمد کما صلیت ربنا ظلمنا انفسنا فإننا كنا خاسرین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا اللہم اشف مرضانا اللہم ارحم موتانا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم آمین برحمتک یا رب۔